اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ المومنون۔ یہ 18ویں پارے کی سورت ہے، اس کے 5 رکوع ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کی خصوصیت بتا رہے ہیں، ان میں کیا کوالٹیز ہوں کہ وہ تقوی والے بنتے ہیں، وہ فلاح پائیں گے، وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے۔ ان کی کوالٹیز، ان کی خصوصیت ان میں کیا ہونی چاہیے جن کو اپنا کے وہ دنیا اور آخرت ان کی سنور جائے گی، اور ان کے ایمان کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ اس سورت کا شان نزول ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی آواز آتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے، ہمیں عزت عطا کر فرما، اس سے محروم نہ کر، ہمیں عطا کر، محروم نہ کر، دوسروں پر مقدم رکھ، دوسروں کے تابع نہ کر، ہمیں خوش کر دے۔ اس دعا کے بعد یہ 10 آیات شروع والی کا نزول ہوا۔ جو ان آیات کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں جنت کا حصول چاہتے ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر لانا لازمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق وہی تھا جو قرآن کا ہے۔ اس کے بعد یہ 10 آیات تھیں۔ انہی آیات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو پہچاننا ہے۔ یہ صفات اس وقت فائدہ دیں گی جب ایمان ہوگا۔ افلاح پھاڑنا، اس کا مطلب ہے کامیابی۔ کاشتکار کے لیے جو زمین کو چیرتا پھاڑتا کامیاب ہوتا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ ہر مراد حاصل ہو، ہر تکلیف درد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، کامیابی ایسی ہو جو باقی رہے، ہمیشہ رہے، ہمیشہ کی کامیابی۔ اس کامیابی کے لیے کوشش ضروری ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جس کی ہر تکلیف و مشکل دور ہو۔ ایسا ہونا دنیا میں ممکن نہیں۔ اصل کامیاب وہ ہے اس دنیا میں جس کے اپنے اندر سکون ہو، ہر حالت میں سکون اور ٹھہراؤ سے کام کرتا ہو۔ دیکھیے ہر اثرات ہم پر یہ موجود ہیں، اس سے شخصیت پر گہرائی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ہم کیا ہے۔ اسلام کی نظر میں مفلح کون ہے؟ دنیا میں ایسے رہیں آخرت کو سنوارے اور اللہ کو راضی کرے، آخرت میں مغفرت اور رحمت کا مستحق ہونا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع سے کیا مراد ہے؟ ایسی نماز جس کے دل کے اندر بھی اور ظاہری طور پہ بھی خشوع خضوع ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے پر متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو نماز میں تو اللہ بھی اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نماز میں خشوع، نگاہیں سجدے کی طرف ہوں۔ کامیابی کے لیے نماز میں خشوع ضروری ہے۔ نماز میں خشوع لانے کے لیے کون سے طریقے اپنانے چاہیے؟ سنت کے مطابق نماز پڑھیں، سجدے کی جگہ نگاہ رکھیں۔ نمبر 3، کم سے کم حرکت کریں۔ نمبر 4، کپڑوں کو بار بار ٹھیک نہ کریں۔ نمبر 5، جائے نماز کو درست پہلے ہی کر لیں۔ نمبر 6، بہت اکڑ کر مت کھڑے ہوں، نارمل کھڑے ہوں۔ قرأت میں عاجزی ہوگا اگر قرآن مت پڑھیں۔ نماز جلدی نہ پڑھیں۔ نمبر 10، نماز کے دوران کوئی چیز تنگ کرے تو کم سے کم حرکت سے اس کو دور کر دیں۔ نمبر 11، جو خیالات ذہن میں آتے ہیں اس کا علاج سجدے والی جگہ پر دیکھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ صورتیں بدل کے پڑھیں تاکہ فوکس نماز پر بھی ہو۔ خیالات کون سے ہیں؟ خیالات کتنی طرح کے ہیں جو ہمیں نماز میں تنگ کرتے ہیں؟ خیالات 2 طرح کے ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری۔ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مسائل کی وجوہات: سب سے پہلے تو خود جانے اس کا حل ڈھونڈیں، صبر سے اس مسئلے کو حل کریں، دعا کریں، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، جہاں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے وہاں صدقہ کریں، فوری طور پر اسلام میں پہل کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ قدرت کا سب سے پہلا سبق ترتیب ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ تعالیٰ کو عمل میں نماز وقت پر ادا کریں۔ پوچھا پھر والدین سے حسن سلوک۔ پھر تیسرے نمبر پر جہاد کرو۔ تاخیر سے نماز پڑھنے سے خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ روز اپنا جائزہ لیں، نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ خشوع صرف نماز میں عاجزی کا نام نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے رویوں میں عاجزی ہونی چاہیے۔ خشوع کیسے لانا ہے کہ اپنے اندر سکون پیدا کریں، الفاظ پر غور کریں، دائیں بائیں مت دیکھیں۔ خشوع کے لیے کیا ضروری ہے؟ الگ باتوں سے پرہیز کریں اور اچھی باتوں کا حکم دیں۔ طبیعت میں قناعت ہو، جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ خیر خواہی بھلائی کے جذبات ہونے چاہیے۔ اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں، عہد کی پابندی کریں۔ صبر بہت ضروری ہے۔ اس کے اثرات کیا ہے؟ خشوع سے روب آتا ہے، طبیعت میں اطمینانیت آتی ہے، سکون ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی آتی ہے۔ درگزر کریں، معاف کریں، خوشی و غمی میں اللہ کی تسبیح کریں، بلند جگہ پکڑ تکبیر کریں۔ نمازوں میں
مسجد میں نمازوں میں پہل کرے، جب نماز سبقت لینے والے بن جائیں۔ نفس امارہ کو کنٹرول کرتی ہے نماز۔ جہاد اور خشوع کا تعلق ایک دوسرے کا تعلق ہے کہ نماز قائم کریں گے اور اپنے آپ کو سب سے اچھا یہی ہے جہاد اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور مشقت سے نہ ڈرے۔ کسی بھی کام کرنے میں حالات کا بہت اثر ہوتا ہے اور حالات بہت اہم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اوقات کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ دینے کے لیے سب سے پہلے ایمان کا اندر ضروری ہونا لازمی بات ہے۔ ہر قول فعل جو اصل مقصد سے دور کرے اس کو لغو کہتے ہیں۔ اسلام کا حسن ان باتوں کو چھوڑ دے جو بے معنی ہے۔ کھیل کھیلنے کی ممانعت نہیں، بلکہ کھیل با مقصد ہو جس کا رزلٹ اچھا آئے اور مومن کی کامیابی کی شرائط ہوں۔ نماز دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے۔ مومن کی کامیابی کی شرائط ہے کہ نمازوں میں خشوع ہو اور لغو باتوں سے پرہیز کرے اور عہد کی پاسداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ مکی صورت ہے، پھر بھی زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے۔ اس کی تعداد شمار ساری مدینہ میں دی گئی ہے۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ خیرات دینا ہے، بڑھانا کے معنی میں ہے، نشو و نما کے معنی میں ہے کہ دینا ہے، دینے والے ہیں، عمدہ کرنے والے۔ دینے سے اصلاح ہوتی ہے، نفس کو روحانی لاشوں سے پاک کرتا ہے۔ اصل کامیابی ہے جس کے اندر سکون اور وقار ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حافظون کا ورڈ اس میں اپنی عظمت، عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ سطر کو ڈھانپنا، شہوانی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اعتدال کرنا، جائز طریقوں کو اپنانا کے معنوں میں آیا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اوپر اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ، تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے جانے والے۔ جو اپنی بیویوں کے علاوہ کئی اور شہر رانی کے طریقے اختیار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ نکاح کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک خاندان کی تشکیل کے لیے نکاح ضروری ہے۔ عورت کی حفاظت کی جائے، اس کا نان نفقہ ادا کیا جائے، اس کا مہر مقرر کیا جائے۔ جو نکاح پر شرائط پر ہوئے وہ پورا کرے۔ وہ نکاح غلط ہے جو محض غلط ارادے سے کریں۔ اللہ کی طرف جو ذمہ داریاں عائد ہیں اس کو نبھانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ نکاح عبادت ہے، جائز طریقے سے کرنے کو پسند کیا گیا ہے۔ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آگے ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس وہ لوگ جو کوئی اور راہ تلاش کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اجر کی سزا ضرور دے گی ان کے کاموں کو۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو وہ اپنی مانتوں کے لیے اور اپنے عہدوں کے لیے نگرانی کرتے ہیں، جو اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس ٹاپک سے خالی نہیں ہوتا تھا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ کلمہ طیبہ بھی بظاہر ایک وعدہ ہے، منگنی کرنا بھی ایک وعدہ ہے، نکاح اس کا معاہدہ ہے۔ بزنس میں بھی جو ہم ڈیل کرتے ہیں وہ وعدے کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی کے ادارے میں داخلے کے وقت قاعدوں قوانین پر عمل کرنے کا عہد لیتے ہیں۔ ذاتی زندگی کی اصلاح بھی جہاد ہے۔ اولاد ہمارے پاس امانت ہے، اس کا حق ادا کیسے کرتے ہیں ہم روزمرہ معاملات کو بھی درست طریقے سے ادا کرنا۔ اوقات نماز، جسم و کپڑے کی نماز کے آداب کے علاوہ اب ارکان کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز کی حفاظت میں نماز کے بعد اس کی حفاظت کی جائے، نماز کی ادائیگی پابندی کے علاوہ اس کی دوسرے نمبر پہ اس کی حفاظت ہے۔ نماز برائی سے روکتی ہے، ہم بھی اس کا پاس رکھیں۔ ہر چیز میں حفاظت ضروری ہے، اپنے کام کریں جس سے ہمارا انجام محفوظ ہو۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں دین کے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت کے درمیانے حصے میں ہوں گے، یہ سب سے بلند ہے۔ نیک لوگوں کو جنت الفردوس وراثت میں ملے گی۔ جو چیز وراثت میں ملتی ہے وہ ہماری کوششوں کا انعام ہے، وہ ہمیں انعام کے طور پہ ملے گی۔ ہمارا کی ٹو سکسیس کیا ہے؟ اپنا مقصد بنائیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور ان کو اپنانا ہی 10 آیات گفٹ ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اصل مقصد پر پوری توجہ دیں۔ نماز خشوع کے بغیر پڑھے تو بے چینی، لغو باتوں میں پڑھے تو بے چینی ہوتی ہے۔ امانت نہ ادا کی جائے تو ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے، عہد نہ پورا کرے تو ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے، جو مال نہیں خرچ کرتے دل پر بوجھ ہوتا ہے، اور لواطت سے بھی بے چینی بے سکونی ہوتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مغز سے، مٹی سے، نچوڑ سے۔ سلالتین کا معنی اس میں آیا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے کھینچ لینا، نچوڑی ہوئی چیز، کسی چیز سے نکالا ہوا کارآمد حصہ۔
चुनी हुई चीज़, नबातात और इसमें क्या है, अल्लाह ताला ने तुम्हें चुनी हुई चीज़ से बनाया है। इंसान मिट्टी और मिट्टी में ही तरफ लौट कर जाना है। सुम्मा जअल्नाहु नुतफ़तम मिन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर बनाया हमने इसको एक नुतफ़े की शक्ल में, एक ठिकाने में, महफूज ठिकाना, जो अल्लाह ताला ने पहले हमें रहमादन में वो जगह जहाँ नुतफ़े को बेहतर नशोनुमा मिलती है और बिरूनी असरात कम होते हैं, वो नुतफ़ा रहमदन से निकल कर अलक़ा में बनता है। फिर इसको मुज़ाफ़ा में बनाया, फिर इतनी मकदार का गोश्त जिससे इंसान चिपक सकता है वो बनाया। मुज़ाफ़ा से हड्डियाँ बनाए, इसका मकसद इंसान मजबूत खूबसूरत बनकर खड़ा हो, क्योंकि सिर्फ गोश्त होते तो हम कैसे खड़े होते, अगर अकेले हड्डियाँ होती तो हम कैसे चलते फिरते, हम रोबोट तो नहीं ना। अल्लाह ने खूबसूरती के लिए स्किन दी और हर जगह मुनासिब मकदार में गोश्त हड्डियाँ बनाई। जब बच्चा पैदा होता है तो एक नई सूरत होती है। अल्लाह ताला की तख्लीक को बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। मोमिन की कामयाबी की शराइत ये कि नमाज़ों में खुशू करें और लव बातों से परहेज़ करें, अल्लाह ताला पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला की तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वो बहुत बाबरकत और सबसे ज़्यादा पैदा करने वालों में बड़ा है, खालिक है हमारा, वही पैदा करने वाला है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून, फिर उसने बाद में हमें फिर इन्नकुम, बेशक वो बाद इसके ज़ालिका, अलबत्ता हम मरने वाले, हम मिट्टी से पैदा हुए और दोबारा मिट्टी में ही हमें जाना है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबअसून, बेशक सुम्मा फिर इन्नकुम, बेशक तुम यौम क़ियामत तुबअसून, तुम उठाए जाओगे। हमें अल्लाह ताला जो पहली दफ़ा तख्लीक कर सकता है उसके बाद उसके लिए दूसरी मरतबा तख्लीक करना कोई मुश्किल बात नहीं, उसी तरफ लौटाए जाएंगे। बेशक वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, अलबत्ता तहक़ीक़ पैदा की हमने तुम्हारे लिए ऊपर 7 रास्ते, वमा कुन्ना, और ना थे तुम अनिल खल्क़िल गाफ़िलीन, मखलूक से गाफिल। इसमें तराइक़ का वर्ड यूज़ हुआ है। तराइक़ का तरीक़े की जमा है, एक दूसरे के ऊपर चीज़ को भी तराइक़ कहते हैं। बाज़ ने सितारों के गुज़रगाहों को भी तराइक़ कहा है। बाज़ के नज़दीक आसमान भी ऊपर से नीचे, इसको भी तराइक़ कहा गया है। बाज़ ने आसमान के तबके के लिए कहा है। बाज़ ने कहा मलाइका के आने जाने के रास्ते भी 7 हैं, लेयर्स हैं, जो हमारी ज़मीन को बतौर हिफाजत में घेरे में रखी हुई हैं। बनाने के बाद हम अपनी मखलूक को नहीं भूलें। अल्लाह ताला कह रहा है कि हम अपनी खलक को बनाने के बाद हम नहीं भूलें, हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। हमें कोई चीज़ पैदा होने के बाद निगहदाश्त की तलबगार होती है। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है और हमसे वो गाफिल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें वो अल्लाह ताला सारा कुछ जानने वाला और देखने वाला है। वअनज़लना मिनस समाई माअन, और नाज़िल किया हमने आसमान से पानी, माअन में कदरिन, साथ एक मकदार के फास कन्नाहु, फिर ठहराया हमने उसको फिल अर्ज़ि ज़मीन में, इन्ना बेशक अला ज़हाबा बिही लक़ादिरून, भी ले जाने वाले, अलबत्ता इसको अल्लाह ताला ले जाए तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, ना इतना ज़्यादा कि मखलूक को मुश्किल हो, ना इतना कम है कि वो फैल जाए और फेल और नबातात पे वो हावी हो जाए। बारिश के ज़रिए ज़मीन के नीचे पानी नदियाँ बहती है। जब अल्लाह ने इंसान और मखलूक को बनाया, इसके साथ इतना ही पानी बनाया समुद्रों में वो की शक्ल में, ताकि जब बारिश की ज़रूरत हो वो पानी भाप बनकर उड़ता हो और बारिश बरसाता है। ये अल्लाह ताला का अंदाज़ा है, इसमें किसी इंसान की शराकत नहीं। दूसरी राय के मुताबिक अल्लाह बारिश बरसाता है और वो भाप बनकर पहाड़ों पर जम जाता है, बाद में समुद्रों में चला जाता है, हम तक आता है। ये सब अल्लाह के अंदाजे के मुताबिक होता है। पानी 2 चीज़ों का मजमू है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये दोनों चीज़ें फ़ज़ा में मौजूद हैं, लेकिन खुद ब खुद पानी नहीं बनाती। अगर ऐसा होता हम ज़मीन में ज़िंदा नहीं रह सकते। ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं, इंसान गौर व फिक्र नहीं करता। जब तक तकलीफ़ पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, अल्लाह की पहचान नहीं होगी, इसे वो अल्लाह की कदर का हक़ अदा नहीं कर सकते। इसलिए पहचान करना बहुत ज़रूरी है। फ़अनशअना लकुम बिही जन्नतिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन लकुम फ़ीहा फ़वाकिह व कसीरतुम व मिन्हा ताकुलून, फिर पैदा किया हमने तुम्हारे लिए बिही, साथ इसके जन्नातिन बागात को, मिन नख़ीलिन खजूर के, व अनाबिन अंगूरों के, लकुम फ़ीहा इसमें तुम्हारे लिए, फल है, कसीरन बहुत से, मिन्हा इसमें से, ताकुलून तुम खाते हो। पानी और बारिश से तुम्हारी फसलें सरसब्ज़ होती हैं, नबातात उगती हैं, खजूर अंगूर के फल तुम हासिल करते हो और अपनी भूख को मिटाते हो। शजरतुन तख़रुजु मिन तूरी सीना, तुम बिदुहूनि व सिबग़िल लिल आकिलीन, और दरख्त बनाए निकलता है तूरे सीना से, उगता है साथ इसके चिकनाई और सालन के, खाने वालों के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं।
اس مٹی کے اندر سے ایسے درخت بھی اگتے ہیں جس کے اندر چکنائی موجود ہو۔ زیتون کے درخت کا ذکر بھی ہے، اس کے فوائد بھی ہیں۔ زیتون یہ درخت اللہ کی ایک نشانی ہے۔ جب یہ درخت بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسی درخت کی شاخیں دوبارہ زمین میں گاڑ دی جاتی ہیں، بن کر درخت بن جاتا ہے اور اس کو سہارا دیتی ہیں۔ زیتون طبی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے۔ جو زیتون استعمال کرتا ہے اس پر 40 دن تک جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں تعالیٰ اپنی اللہ کی پہچان ظاہر ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ بے شک لکم تمہارے فی الانعام لعبرۃ تمہارے لیے جانوروں میں البتہ ایک سبق ہے۔ اس کو ہم پلاتے ہیں، اس کو مما اس میں سے فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں، ولکم فیہا اس میں منافع فائدے ہیں، کثیرن بہت سے، منہا اس میں سے تاکلون تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان بتا رہی ہے، جو چوپائے تمہارے پاس ہے اس میں تمہارے لیے سبق ہے، کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ چارہ کھاتے ہیں، اسے دودھ دیتے ہیں، تم روکھی سوکھی کھا کر بھی ہر وقت اطاعت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے گلے کرتے ہو۔ وہ جانور کا فضلہ بھی دیہاتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی، اور جانور سواری کے کام بھی آتے ہیں، اپنے مالک کا وفادار بھی ہوتا ہے۔ ہر یہ ساری نصیحتیں پا کر ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے اس رب کا جس نے ہم کو احسن الخالقین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ وَعَلَيْهَا فِي عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور علیہ اور اس پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہیں۔ کشتیاں بھی ایک سواری کا ذریعہ اور یہ جانور بھی سفاری کا ذریعہ ہے۔ وَلَقَدْ بتا تحقیق ارسلنا بھیجے ہم نے نوح کو الی قومی اپنی قوم کی طرف، فقالا تو اس نے کہا یا قوم یا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے وہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فلا تتقون کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اس کا آغاز نوح سے ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی امت کی طرف آئے۔ حضرت نوح نے پہچان کا نہیں بلکہ عبادت کا حکم دیا اور لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ نہ بے شک ہوا وہ راجل بھی جنات تمہارے، انہوں نے کہا کہ تم ایک شخص ہو، کیا تمہیں جنون لاحق ہو گیا؟ تم انتظار کو، ایک وقت تک تمہارا یہ جنون اتر جائے گا۔ سرداروں نے نوح کی بات نہیں مانی، انہوں نے لوگوں کو مقصد سے ہٹانے کے لیے پروپیگنڈے کیے۔ یہ تمہارے جیسا انسان ہے، اس کی رسالت کا دعویٰ صرف تم سے بڑا بننا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرتی۔ یہ تو صرف انسان ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ نہیں، بلکہ جو بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ لوگ وقت کے پیغمبر اصلاح کرنے والوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں جو داڑھی میں چور کی داڑھی میں تنکا، کیونکہ ان کا اپنا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم معزز اور نمایاں بن جائیں۔ وہ سمجھتے کہ ہمارا شریک نہ بن جائیں، وہ اس کے مخالف کھڑے ہو جاتے کہ ہمیں اس کی بات نہ ماننی پڑے اور ہمیں اپنی لغویات کو چھوڑنا نہ پڑے۔ قال اخاف رب سنی بما کذبون اے میرے رب مدد کر میری ساتھ اس کے جو وہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ اس شخص کو جنون لاکھا ہے، ان کی طرف توجہ نہ دے، خود ایک دن تکلیف دے کر تھک جائے گا۔ ادھر کے سرداروں نے کہا اور باز آ جائیں گے، یہ لوگ نبوت کے کام کو دماغ کا خلل بتاتے ہیں، جب ان کی عقل ٹھکانے میں آ جائے گی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے میرے رب میری مدد کر اس پر جنہوں نے پیروی کی، جو اس کے ساتھ رب ہے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ حضرت نوح کی طرف اللہ نے وحی کی تھی، ایک کشتی ہماری وحی کے مطابق تیار کرو۔ فَأَوْحَيْنَا وحی کی ہم نے الیہا اس کی طرف ان اصنعی الفلک کشتی بنا ہماری نگاہوں کے سامنے، اور وحی کی ہم نے اس میں آ جائے عمرنا ہمارا حکم اور ابلتے ہوئے تندور کی طرف، اسلک تو داخل ہو فی ہے اس میں من کل زوجین ہر قسم کے جو جوڑے، واہلک اپنے گھر والوں کو لے مگر جو سبق جنہوں نے پہلے ہو چکا ہے اس پر قولن بات منہم ان میں سے، ولا تو خاطبنی نہ تم مخاطب کرو اس میں فی الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ غرق کرنے والے ہیں۔ تم ہر چیز کا ایک جوڑا لو اور اس میں رکھو، اپنے گھر والے کو لو، اور وہ جو مخالفین ہیں جو نہیں ماننے والے وہ ظلم کرنے والے اپنے آپ کو اس میں غرق ہو جائیں گے، تم ان کی فکر نہ کرو۔ فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر جب سوار ہوئے تم میں اور جو ساتھ تمہارے تھے وہ پھر کشتی میں، تو کہنے لگے سب تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات ہے جس نے ہم کو نجات دی ظالم قوم سے۔ حکم دیا جب کشتی میں سوار ہو جائے تو دعا کرنا اور کہنا شکر اس ذات کا جس نے ان کی تحت ظالموں سے ہمیں نجات دی۔ دعا اللہ کی کشتی کو چل پڑی، اب اس کو بابرکت والی زمین پر اترے اور ہمیں بہتر رزق دے۔ اور آگے پھر دعا اللہ تعالیٰ سے کی کہ ربی انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین۔ یہ بھی ایک دعا ہے جب سواری میں سوار ہونے لگے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بحفاظت اور بابرکت جگہ پہ پہنچائی۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین بے شک یہ البتہ نشانی ہے ان کے لیے، بے شک البتہ وہ آزمانے والے ہیں۔ جب آپ سوار ہوتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر الحمدللہ اور سواری کی دعا ضرور پڑھتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسری قومیں بھی اٹھائی گئیں، ان قوموں میں بھی رسول بھیجے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ ہر قوم پر جو پیغمبر آتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ہر ڈرمی کی وجہ سے نہیں مانتے کہ ہماری نفسانی خواہشات ہماری پیچھے ہٹ جائیں کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا پڑے گا، اصول زندگی اپنانی پڑے گی۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة
और तरफ नाम फिल हयाती दुनिया, कहा सरदारों ने इन कौम से इन कौम के वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जुटलाया हमारी आखिरत की मुलाकात को, और दौलत दी हमने इनको दुनिया की ज़िंदगी में। माहाजा, ये वो एक इंसान है तुम जैसा, याकलू खाता, मिम्मा, इसमें जो तुम खाते हो, इसमें जो पीता है, मिम्मा तशरबून, इसमें से जो तुम पीते हो। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपनी सारी नेमतें दी हैं, फिर भी वो आखिरत की मुलाकात को जुलाते। खाने पीने पैगम्बरों के अलावा ये सरदार लोग भी थे और अल्लाह की नेमतों को पहचानते नहीं थे, गौर व फिक्र नहीं कर रहे थे। वाला ने कहा तुम बशर मिसलकुम अन्नकुम मिज़ल्ला खासिरून, अगर इताअत की हमने एक इंसान की अपने जैसे यकीनन अलबत्ता हम नुकसान उठाने वाले हैं। उन लोगों का सरदारों को तो ये मौक़िफ़ थे तुम्हारे जैसा ही है, हम इसकी इताअत क्यों करें। वो छोटा बनना नहीं पसंद कर रहे थे क्योंकि वो वेल ऑफ थे, हर चीज़ थी वो उनकी अपनी ज़रब लग रही थी अपनी सरदारी को। सरदारों ने कहा कि तुमने अपने जैसे इंसान की बात मान ली तो हम खसारा पाएंगे। सरदार ये भूल गए कि वो भी खाते पीते इनके ही जैसे हैं, तो क्यों चाहते कि वो इनकी बात माने। जो चीज़ अपने ही ये चाहते थे इसे दूसरों को खबरदार कर रहे थे। अवाम को इन सरदारों का कौल व फ़िल का तज़ाद नज़र नहीं आता। ये सरदार असल में पैगम्बरों की हैसियत को कम करके दिखाते रहे, लेकिन इनको कोई ठोस दलील ना मिली, इसलिए इधर उधर से बातें बनाते रहे। अयाईदु को मन्ना को मिज़म, क्या धमकी देता है तुमको जब तुम मर गए, तुम हो जाओगे तुम मिट्टी, रामन हड्डियाँ, नकुम तुखला, तुम कैसे निकाले जाओगे। वो ये पैगम्बरों की दावत में सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं, वहदानियत और आखिरत पर यकीन। ये सरदार आखिरत के बारे में उनका वो अकीदा ही गलत है। कब्रों में मिट्टी बनकर हम रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, हम दोबारा कैसे उठेंगे। फरमाया अल्लाह ताला जो पहली दफ़ा उठा सकता है दूसरी तरफ उठाने पे भी वही कादर है। हाई हाथ लिमा तुअदून, बहुत दूर है वास्ते इसके जो तुम वादे किए जा रहे हो। हाई हाथा का वो तकरार है, ये लफ्ज़ इसलिए बोला जाता है कि कभी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन चीज़ के लिए आता है। ये मामला अभी बहुत दूर है। जब तकरार हो यानी दो बार ये कलाम में तकीद और शदीद की शिद्दत के लिए है। अपने आवाज़ के नज़दीक ये अल्फाज ऐसे अल्फाज है कि एक इंसान से मुँह से बोलता कभी रवैयों से ज़ाहिर करता है। जो लोग रात को भूले हुए हैं इस तरफ आते ही नहीं, अमनी और ज़बानी दोनों तरीक़ों से इनकार करते हैं। ज़बानी और अमनी इनकार कैसे, इसके बारे में मत सोचे, इसकी तैयारी भी नहीं करते कि हमें आखिरत में अल्लाह ताला से मिलना है। वो कहते बस मर गए और मिट्टी हो गए, बस ख़त्म हो गया। ये तो कायल हिंदुओं के ना, हमारे तो नहीं ऐसे। इन हुआ इल्ला रजुल इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन व मा नहनु लहु बिमुमिनीन, इन नहीं हुआ वो इल्ला मगर रजुलन एक इंसान इफ्तरास ने घर लिया रहा ऊपर अपने झूठ, उमा नहीं है लहु मोमिनीन साथ मुझके ईमान लाने वाले। वो लोग कहते थे आज तक कोई मुद्दा कभी नहीं उठा तो हम कैसे उठेंगे। इनकी इनकार की वजह से तजर्बा और मुशाहदा था। इनको ये नहीं पता था कि अभी क़यामत आनी है, आखिरत आनी है, अब्दी ज़िंदगी शुरू होनी है। वो अल्लाह को मानते थे लेकिन आखिरत का इनकार करते थे। दुनिया की अहमियत इतनी बढ़ जाती है कि आखिरत के बारे में सोचना भी नहीं गवारा करते कि हम लोग दुनिया में इतने खो जाते हैं। इस वक्त के लोग अल्लाह को मानते थे इसलिए कह रहे थे कि ये आदमी जिसका दिमाग ख़राब है अल्लाह भर झूठ बांध रहा है। काला रब्बिन सुन्नी भी माँ का ज़बून, ऐ मेरे रब और मदद कर बवजह इसके इन्होंने मुझे जुटला दिया। इसमें जो काला का ज़मीर है वो नूह अलैहिस्सलाम के नहीं बल्कि उस वक्त के आद समूद में से जो रसूल आए थे उनकी तरफ मुराद है। वो सख्त नदामत का शिकार हो गए। किस वजह से, उनकी बातों की वजह से कि उनको जुटला रहे हैं। काला का अम्मा किस चीज़ में कलीलन थोड़ी दी रही उस बनल बता ज़रूर हो जाएंगे नादिमीन, वो नादिमा परेशान ना हो, वो ज़रूर वो नदामी का सामना करेंगे। अल्लाह का ही पैगाम सच्चा है और अल्लाह को ही फतह हासिल है। जो इनको सज़ा मिली हुई सज़ा के हकदार हैं उनको इनकी हर धर्मी की वजह से सज़ा ज़रूर मिलेगी और इसी के ही वो हकदार हैं। फ़ाक़त मुसैयत बिलहक़ फ़जअलना मुसान फ़बुअदल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, पकड़ लिया इनको एक चीख ने साथ हक़ के फजल तो कर दिया इनको कूड़ा। फ़बुअदल तो हलाकत है कौम ज़ालिम कौम के लिए। जो इनको सज़ा मिली वो इसी के हकदार थे, जिन्होंने किया इसी का बदला था कि अचानक बतौर अज़ाब इनको एक चीख ने पकड़ लिया। वो देखते ही देखते कूड़ा करकट बन गए। वो कहते थे हई हाथ है, तो फरमाया ऐसी कौमों के लिए फ़बुअदल क़ौमिज़ ज़ालिमीन है। किस कौम पर अज़ाब किस वक्त आता है, जब पैगम्बर पूरी तरह इनको पैगाम पहुँचा दे। जब ये लोग इनकार करें, वो देखता है इनमें अब कोई चीज़ कोई खैर बाकी नहीं है, तो पैगम्बर अल्लाह से दुआ करता है चीख किस चीज़ की आई, जिब्राइल की, वैसे की चीज़ जिसके साथ आवाज़ आती है, ऐसी चीज़ जिसके साथ आवाज़ आती है। पूरा अपने साथ वो सैलाब ले आई वसीले और वो कूड़ा करके उनको बहा कर ले गई। अल्लाह ताला हमको मौका दे और हमें समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
सुम्मा चाना मिन बादिम कुरन आखिरीन, फिर उठाया हमने उनको इसके बाद एक इनमें से दूसरी को। माँ तस्बी को सब कर ले गए मिन मोमतिन, और कोई उम्मत आ जाए, फिर अपने मुकर्रर वक्त को हमारे तक ना वो देर करती है। जब किसी कौम पे अज़ाब का वक्त आ जाए, ना कोई 1 मिनट पहले आ सकता ना बाद में, वक्त मुकर्रर उनके लिए मुकर्रर। सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा कुल्लमा जाअ उम्मतुन रसूलुहा, फिर भेजा हमने उन पर रसूल पैर दर पैर। जब कभी आया किसी उम्मत के पास कोई रसूल, उन्होंने जुटलाया इसको तो पैरवी की हमने उनकी बात में से बाद में चल बनाया हमने उनके लिए एक बात। बहुत दली तो दूर है उस कौम के लिए जो ईमान नहीं लाती। एक के बाद एक आना, ततरा का मायने इसलिए यूज़ हुआ कि एक कौम के बाद दूसरी कौम आती रही। बाज़ रिवायत में आपसे रसूलों की तादाद पूछी तो आपने और बताया कि अम्बियाओं की तादाद 1,24,000 है। और दूरी से यहाँ मुराद है वो अल्लाह ताला की वो रहमत से दूर हो जाते हैं। जो लोग हर धर्म होते हैं, अल्लाह ताला उनसे फिर उन पर रहमत की नज़र नहीं डालते। सुम्मा अरसलना मूसा व हारून बिआयातिना सुल्तानिन मुबीन, फिर हमने भेजा मूसा और हारून को साथ अपनी रोशन निशानियाँ देख के बनी इसराइल की तरफ। बनी इसराइल का किस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है कि अल्लाह ताला ने उसको अख्तियारात और 9 निशानियाँ देकर मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी निशानियाँ दी जो गालिब आ गई, जिसका फ़िरौन के पास कोई जवाब नहीं था। वो देकर उनको भेजा। फिर उसने इस्लाम की दावत दी। उसने कहा इला फ़िरौन व मलाए फस्तकबरु व कानू कौमन आलीन, तरफ फ़िरौन के मलाए उसके सरदार को, इस पर उन्होंने तकब्बर किया और थे वे कौमन आलीन, एक मुतकब्बर कौम थी, उन्होंने ना माना। सरकी से लबरेज थे वाम और सरदार कहने लगे तुम बड़ाई हासिल करना चाहती हो। असल में सरदार खुद बड़ा बनना चाहते थे, तो इनका इनकार इंसान होने की वजह से कर रहे थे। हालांकि सरदार खुद भी थे, इंसान ही थे, वही मर्तबा वो अपने लिए चाहते थे। और वो डर गए कि वो उनको झुटला दिया, मान के ही नहीं दिया। फ़कालू, उन्होंने कहा नौमीना कि हम मान लें बाशरीन साथ इंसानों को मिसलना, अपने जैसे कौमों हम जैसे इन दोनों की कौमों में चलाना हमारे लिए आबिद, उनका हम इबादत करें। फ़कज़्ज़बू होना, तो उन्होंने झुटलाया। फ़कानू, थे वो मिनल मुहलिकीन, हलाक होने वाले। जो इनकार करते हैं वो ज़रूर अपने अंजाम को पहुँचेंगे। ज़िंदगी में इम्तिहान और आज़माइश ज़रूर आती है, दीन वाला ज़रूर झुटलाया जाता है, इस पर घबराना नहीं, अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से थामे रखना है। अल्लाह ताला हमें दीन में इस्तकामत दे। दीन वालों को मुश्किलात का सामना ज़रूर रहता है। वलक़द अलबत्ता तहक़ीक़ दी अता की हमने मूसा को किताब लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हदायत पा सकें। मूसा सल्लम को किताब कब मिली? जब फ़िरौन पानी में गर्क हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम दरबार दरिया पार कर आए। कोहे तूर में किताब मिली। फ़िरौन का कुफ्र कब तक रहा? किताब के उतरने से पहले। फ़िरौन की तबाही पैगम्बर की ज़बानी बातों के इनकार पर थी। एक दौर है कि नूह अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम तक, दूसरा दौर नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक, और इसके दौर में शिरक हुआ। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बाकायदा शिरक की इब्तिदा हुई। बाकी सारे पैगम्बर आकर शिरक को दूर करते रहे। वजअलना, और बनाया हमने इब्ने मरियम को उम्मुहु, इसकी माँ को, आयातुन, एक मिसाल, वावैनाहुम, बना दी हमने इन दोनों को, इला तरफ रब्वातिन, बुलंद ज़ाती, करार मकीन, बुलंद जगह वाली पे, अलबत्ता मईन और सुकून वाली। बनी इसराइल पर आखिरी हुज्जत तमाम की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेज के। अब भी तुम ना माने तो तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम के इनकार पर बनी इसराइल का मुकम्मल तौर पर डाउनफॉल शुरू हो गया। रब्वातिन यहाँ यूज़ हुआ है ज़मीन से बुलंद जगह। ऐसी ज़मीन पानी को जज़्ब करके खूब फूल जाती है, ऐसी ज़मीन ज़्यादा सरसब्ज़ होती है। आइंदा पैगम्बर बनी इसराइल में आया, फिर एक दौर शुरू होता है और आप सल्लम पर ख़त्म होता है। इसके बाद पैगाम पहुँचाने का काम अब हमें करना है। ज़ात करार मकीन के अपनी जगह को दुनिया की तमाम सहूलियत मौजूद थी। ऐसी जगह को ज़ात करार वाली जगह कहते हैं। खुशू और खशियत का ईमान सबसे बड़ा खुशू और खशियत का ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। कुरान पढ़ने का सबसे पहले असर जिल्द पर होते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे और इस अल्लाह ताला के पैगाम को आगे लेकर चलने वाला बनाए। तमाम पैगम्बरों से खिताब है। खिताब के बाद पकीज़ा चीज़ों को खाने का हुक्म है। सब हुक्म सब के लिए है। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम। ए पैगम्बरों, ए रसूलो, खाओ मिनत पकीज़ा चीज़ों में से और अमल करो अच्छे। बेशक मैं जानने वाला हूँ, साथ इसके तुम अमल करते हो, देखने वाला हूँ। कि अब पैगाम तमाम पैगम्बरों से खिताब है और अमल वाले को हुक्म के तहत अम्बिया के खाने पीने में पकीज़ा चीज़ों का ख्याल रखते थे और हाथ की कमाई से खाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कमाई से खाते थे। आप उसने फरमाया तमाम अम्बिया ने बकरियां चढ़ाई हैं, मैंने भी अहले मक्का की बकरियां चढ़ाई हैं।
طیب کی تاکید کیوں گئی؟ کیونکہ حلال رزق کھائیں گے اور عمل صالح ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم ہوں گے، ہمارے اندر حلال ہوگا تو ہم نیک اعمال کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، نیکی کی توفیق ملتی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ کھانے پینے کے اثرات سارے جسم پر پڑتے ہیں، دن میں بہت دفعہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جب اس کا شعور جاگتا ہے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تمہارا کھانا پینا تمہارے دیگر اعمال سب سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ، اور کھانے پینے کا اثرات ہماری عبادت پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ بِشَكْ هَٰذِهِ یہ ہے امتکم تمہاری امت، امتن ایک واحدہ ایک، وَأَنَا اور میں ربکم تمہارا رب ہوں، فاتقون پس ڈرو مجھ سے۔ یوں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دین ایک ہے، تم تو معلوم ہے تمام انبیاء کا ایک ہی دین پیش کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ امت ہم عقیدہ ہم خیال ہوتے ہیں، اگر امت کا مطلب جماعت گروہ لیا جائے تو تمام انبیاء ایک ہی سوچ اور طریقہ زندگی ایک طرح کا تھا، اس طرح ان کے سچے فالوورز بھی ایک ہی ہیں، اور ہمیں ایک ہی ٹیم بن کر کام کرنا ہے۔ فَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا تو انہوں نے کاٹ لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر ایک نے فریقہ جو ان کے پاس ہے وہ خوش ہونے والے ہیں۔ اس کے برعکس انہوں نے طریقہ بدلا، انہوں نے اپنے لیے اپنے نئے دین کھڑے کر لیے۔ جب اللہ کا دین اپنی اصل روح کے ساتھ زندہ ہو تو لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب خوف خدا ہو تو انسان اختلاف رائے کے باوجود اکٹھے کام کر سکتے ہیں۔ زبور سے انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے اخلاق کا پہلو لیا، کسی نے اپنا سیاسی لیا، کسی نے ثقافتی پہلو لیا، سب نے زبور کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا اور اپنے اپنے الگ دین کھڑے کر لیے، فرقہ واریت شروع کر لی، ہر گروہ نے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا اور اپنے اپنے دین کو لے کے چلنے لگے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ تو چھوڑ دیا ان کی غفلت میں، حتیٰ حین ایک وقت تک، پھر انہیں ان کی غفلت میں مبتلا رہنے دو، حتیٰ حین وہ وقت جو ان کو بطور مہلت دیا گیا، انہیں ان کے حالات پہ چھوڑ دو۔ کسی چیز کو اثر کو زائل کرنا، اتنا پانی جو زمین کو ڈوب لے، جو انسان کو ڈبونے کے لیے کافی، ان کو اس میں کس کو ڈبونے سے مراد جہالت غفلت کے اندھیرے جس میں وہ لوگ گم ہیں، اسی اپنے غفلت کے اندھیروں میں گم ہی رہیں اور اس میں ڈوبے ہی رہیں، انہیں ایک وقت تک مہلت دی گئی ہے۔ اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمَدِّیہُم کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ مدد دیے جائیں گے بھی ساتھ اس کے مال کے اور بنین اور بیٹوں کے، ان کے عقائد ہی غلط ہو گئے تھے۔ ہر انسان کو زندگی میں مخصوص وقت تک مہلت دی جاتی ہے، اس کو آزادی ہوتی ہے کہ انسان جب ارد گرد دیکھتا ہے تو فوری طور پر اثر نہیں ہوتا، اپنے عمل میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تو وہ سرکش اور غلط کام کرنے چلا جاتا ہے۔ جس کے پاس مال بیٹے ہوں انہیں وہ بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں، گویا انسان دنیا کی چند چیزیں پا کر خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا نہیں ہے، میرے رب کو راضی کرنا ضروری ہے، بلکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ دنیا میں ملنے والی نعمتیں دراصل امتحان ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اپنا خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے وہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ والذین یؤتون وہ جو دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں وہ خوف خدا رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے خوف یوم آخرت پہ کہ ہمیں لوٹ کر جانا ہے، بے شک اسی کے پاس جن کا خوف ان کو ہر جگہ خوف خدا ان کو نظر آتا ہے اور وہ صحیح کام کرتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کے احساسات کا نہ ہو اسے اپنی نافرمانی پر نظر ہی نہیں آتی، بلکہ وہ دوسروں کو دیکھ کر بھی غم کرتا ہے۔ جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے دوسروں کو بھی دیکھ کے غم زدہ جاتے ہیں، کتنی بڑی ہستی کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ ناراض ہو رہا ہے، جتنی آپ کو اللہ کی قدر ہوگی اتنی زیادہ آپ کے دل میں اس کو راضی کرنے کی خواہش ہوگی۔ اس کے برعکس شور سے خالی انسان جیسے اللہ کی پہچان نہ ہو وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے، ان کے برعکس جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے، ان کا دل بے چین ہوتے ہیں، ان کی روحیں کانپتی ہیں، وہ ہر طرح بیزاری میں مبتلا رہتی ہیں۔ والذین اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیکی میں اور ان کے لیے آگے بڑھنے والے۔ لا تکلف نفسا الا وسعها ولدینا مگر نہیں تم تکلیف دیے جاتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، ہمارے پاس ہے ہر ایک کتاب ایک بولتی ہے وہ حق کے ساتھ نہیں، وہ ظلم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہر ایک کے اعمال لکھے جا رہے ہیں ایک بک پر، وہ ایسے لوگ نیکیوں پہ اور ہمارے نامہ اعمال پہ جو نیکیوں میں سبق لے جاتے ہیں ان کے الگ نامہ اعمال سب کچھ کر کے سب کچھ نہیں کام کیا وہ اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، انہیں اچھی بہت ان کے اچھے اجر کا ملے گا۔ مومنین کے اصول کیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف خدا ہر ٹائم ان کے دل میں رہتا ہے، کسی کے ساتھ وہ برا نہیں کرتے۔ اس کے برعکس کافروں کا الٹا
حساب ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہر کچھ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ بلکہ قلوبہم فی غمرۃ فی ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ھم لھا، بلکہ دل ان کے غفلت میں ہیں اس سے، ولہم ان کے لیے اعمال ہیں ان کے علاوہ ہیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، غافلون سے وہ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں وہ اصل میں کر کیا رہے ہیں اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ نیکیوں میں دوڑنے والے زندگی کی شام ہونے سے پہلے سب کچھ کرنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی وسعت جسمانی صلاحیتوں کے مطابق کام کرتے ہیں۔ روحانی، ایمانی، جسمانی لحاظ سے تندرست انسان نیکیوں میں سبقت لے کر جا سکتا ہے۔ انتہائی ایکٹیو اور پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے۔ مومن موت تک جدوجہد کی حالت میں ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں ہر موڑ پر بہکاتا ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا، اب بس کرو۔ دعا: اے اللہ مجھے غیر اہم کاموں سے بچا کر اہم کاموں میں کر دے، آمین۔ وہ مسافر کامیاب ہے جو سفر گزرنا باقی ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہر انسان کے اعمال، خیالات، سوچ لکھی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ یہ انسان کیا سکتا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق ملے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کا نامہ اعمال حق کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی گمراہی شرک کی گمراہی، حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب پکڑے جائیں گے خوشحال لوگوں کے لیے ساتھ عذاب کے، وہ بے قرار ہوں گے۔ سب سے بڑی گمراہی اس کے علاوہ دنیا پرستی میں غرق، ان کو خدا سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کو بس دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ انسان کا رخ ایک غلط راستے پر ہوا ہے، ان کی صلاحیتیں غیر اللہ پر لگ جاتی ہے، حقائق کو بھلانے کے لیے دنیا کا سہارا لیتے ہیں۔ بعض لوگ پریشانیاں، مشکلات سے گھبرا کر نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، جن سے لوگ چیخو پکار اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی سٹیج پہ جب عذاب آتا ہے تو اس کے خوشحال لوگ چیخو پکار کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں۔ خوشحال لوگ ان مشکلات کے عادی نہیں ہوتے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے تو آج مت چلاؤ، آج تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں آئے گا۔ جب تمہیں ہماری آیات سنائی جاتی تھی تم دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، تمہاری دلچسپیاں کسی اور چیز میں تھیں، آیات سن کر اعراض برتتے تھے۔ قرآن کے ساتھ تکبر کون کرتا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو فضول کاموں میں کون لگاتا ہے جو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، خاص اہل مکہ کے لیے ہے۔ اپنی باتیں و شعر و شاعری ان کو زیادہ پسند تھی، زیادہ بہتر لگتی تھی۔ حرم کعبہ کے متولی وہ کہتے تھے یہ پڑھنا فضول کا کام ہے، بلکہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، بس اپنا آپ کو ہی متکبر محترم سمجھنا۔ فلم یدبروا القول ام جاءہم، یا انہوں نے غور نہیں کیا کہ کلام میں ہے جو آگے ان کے پاس نہیں ہے، جو آئی ان کے پاس، ان کے باپ دادا کے پاس جو ان سے پہلے تھے۔ یہ اپنی ڈٹائی میں بہت آگے چلے گئے تھے اور مان کے نہیں دیتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ام لم یعرفوا الرسول فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے نہیں پہنچا کال اور ان کے رسولوں کا، نہیں ان کے لیے وہ انکاری تھے۔ سونے سے پہلے وہ کسی سنا کرتے تھے، دیہاتوں میں سب اکٹھے ہو کر قصہ گوئی کرتے تھے، رات کو کبھی کہتی سناتا تاکہ نیند آ جائے۔ ایک قرآن سے منہ موتے، دوسری طرف ان صلاحیتوں کو کیا انہوں نے ضائع نہیں کیا؟ ان کا ایک مخصوص قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مذاق اڑانا تھا کہ وہ بس ان کی حصہ بن گیا تھا زندگی کا۔ فضول باتیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، لاشعوری کیفیت میں باتیں کرنا، عشاء سے پہلے سونا نہیں، عشاء کے بعد جاگنا نہیں، یہ مصنون طریقہ ہے۔ اگر یہ لوگ قرآن پر غور کرتے اور صحابہ قرآن پر غور کرتے تو ان کا رویہ ایسا نہ ہوتا، یہ بالکل بدل جاتے، لیکن یہ اپنی ضد میں بہت آگے جا چکے تھے کہ انہوں نے رسولوں کو پہچانا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہترین کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں ہانکنے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ وہاں کے لوگوں نے غلط پروپیگنڈے کر لیے، اس کی طرف رخ کیا جو غلط چالیں چلتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ ابو لہب کا چاچا تھا، وہ اس کے پاس مشورہ کے لیے آئے، انہوں نے کہا اس شخص کو جنون لاحق ہو گیا ہے، تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کو کچھ نہیں، وہ حق بات کہتا ہے۔ عموماً زندگی کے حقائق کو بدلنے کے لیے غیر حقیقی طریقے اپنانا پڑتے ہیں، وہ جو خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں وہ مصنوعی طریقوں سے تو کر سکتے ہیں، لیکن الزام لگا کر اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، وہ ام یقول میں بھی جندت ان کے، کیا وہ کہتے تھے ان کو جنون ہے، بلکہ آگے ان کے پاس حق، اکثر البتہ ناپسند کرتے تھے حق کو۔ اگر منافقین کہتے کہ خدائی کی بجائے بہت سارے معبود ہوں جو ہمارے باطل حقائق کو درست کر دے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، دنیا میں ایک فساد برپا ہو جائے گا، اگر حق انسان کی مرضی سے بدلنے لگے تو سارا نظام بگڑ جائے گا۔ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے، قرآن ہے، عزت اور شرف ہے، ہم اس قرآن میں انہی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ جو موقع ان کو عزت، جو کلمہ ان کو عزت دینے کے لیے آیا ہے، اس سے اعتراض برتتے ہیں۔ انسان اور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں فرق ہے۔
اللہ نے حق اور پلاننگ کیا تو بنایا، اس نے اسی سے لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کسی کو فضول نہیں بنائی۔ ہم تسلم خرجن فخارا جو ربی کا خیرہ ہو وہ خیر الرازقین، وہ بڑی بہترین رازق ہے۔ ان لوگوں سے کوئی معاوضہ نہ لو، تیرے لیے تیرا رب کا معاوضہ بہتر ہے۔ دائی کو حق ہے کہ اس کا ہم کا معاوضہ لے، روحانی خوشی ہوتی ہے، وہی اس کا معاوضہ نہیں ہے۔ آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ تمہیں ضرور دے گا۔ دین کی خاطر بلانے والے کا مقصد حق کو حق ثابت کرنا، لوگوں کے لیے سامنے پیش کرنا، اس کا معاوضہ لوگ اس کی کو مانیں اور اس کا حق ادا کریں، بس اس کا معاوضہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان مشکلات سے نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے تھے، وہ دنیا ان کے اہل مکہ کی طرف اشارہ۔ اللہ نے پہلے ان کو خوشحالی سے آزمایا اور بعد میں تنگی دے کے۔ روایت میں ہے جب یہ لوگ نہ مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ان کو اسی آزمائش میں دے جو یعقوب علیہ السلام کے دور میں آیا، ایسی خوشحالی نہ دے میں مبتلا کر کے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا، قسم خدا کی رب ہم جانور کا خون کھانے پر مجبور ہو گئے کہ ان پر اتنی بڑی آزمائش آئی کہ وہ سمجھ جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ظاہر باطن کا ان میں آپس میں ہی فرق تھا، حتیٰ جب ان کے پاس ان نے کھول دیے دروازے اس اقتضاب کے، وہ مایوس ہو گئے۔ اور اللہ ہے وہ ذات اس نے پیدا کیا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل سننا، تم کتنا کم اس کا استعمال کرتے ہو، کتنا کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو۔ انہوں نے اچھے برے حالات سے عبرت نہیں پکڑی، غم کی وجہ سے سخت مایوس ہو گئے۔ جہاں وہ مایوس ہو گئے سب امیدیں ختم ہو گئی۔ اپنی صلاحیتوں کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں؟ کیا وہی کام کرتے ہیں جس کے لیے مجھے ہدایت ملی ہے کہ ہم اس کا غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پرکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ قوتیں کیوں دیں اور ان کو استعمال کر کے کوئی کام سر انجام دے؟ اکثریت ان کے کام سے نہیں لیتی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق کیوں نہیں لاتے؟ وَالَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ۔ ہمیں اپنے اعضاء کے بارے میں پرواہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے کان اچھی بات سنیں، ہم عبرت پکڑیں آنکھ سے، کسی کی نعمت کا شکر ادا کریں زبان سے۔ نعمت دینے والے کا احسان ہے، جواباً سے خوشی کا نام دے، اس سے شکر ادا کریں، شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ اس نعمت کو درست استعمال کریں، اسے زندگی کا اصول بنا لیں کہ بات توجہ سے سنیں، کانوں کا صحیح استعمال کریں، اللہ کے کام کریں بھاگ کے۔ ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ آٹومیٹکلی پھیلنے لگتی ہے اور ہر چیز اپنا ایک کام مختلف انداز میں کر رہی ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَكُم فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ الذی یحیی و یمیت۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس کے لیے اختلاف ہے دن اور رات کا، فلا تعقلون۔ تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہارا اللہ کا ذکر، تمہارا اللہ زندہ کر کے پھیلا رہا ہے اور موت دے کر سمیٹ بھی لے گا۔ بے شک وہ رات دن پر قدرت رکھتا ہے، جیسے ہر دن رات ہونے میں مر جاتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ نیند ایک چھوٹی موت ہے، وہ ویسے تمہیں بھی زندہ کرے گا جب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق حرکت کر رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فرما رہے ہیں بلکہ انہوں نے کہا مثل ما قال الاولون، وہ بعد میں جو پہلوں کی طرح ہوئے، نافرمانوں اللہ کی قدرت کی سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود جھٹلایا۔ انسان کی بات کی اقسام ہے، اپنی عقل کے استعمال سے بولتا ہے، نقل کرنا جو دوسرا کہہ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے، بس اپنا دماغ یوز ہی نہیں کر رہا۔ قالوا، انہوں نے کہا اذا متنا وکنا ترابا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بے شک ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ ان کا وضاحت کر رہا ہے، پہلے ان کے باپ دادا نے یہی باتیں کی تھی، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھاؤ گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے؟ ہم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ سنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو محض کہانی ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی تعلیم نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کا پیغام پچھلے پیغمبروں کی طرح وہی پیغام تھا، وحدانیت اور آخرت پر یقین۔ نافرمانوں کے اس جواب پر ان لوگوں سے سوال کیا کہ کیونکہ ان کے شور کو بیدار کیا جا رہا ہے، یہ زمین کس کے لیے ہے اور جو زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ سے سوال کر رہا ہے کہ شاید وہ ان کا شعور جاگ جائے۔ قل کہہ دیجیے لمن الارض، واسطے کس لیے زمین، و من فیہا، جو اس میں ہو کس لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے تو بتاؤ۔ سیقولون عن قریب للہ، وہ قل کہہ دیجیے افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہ جواب دیں گے اللہ کے، کیا تم یہ مانتے ہو تو عملی طور پر یقین کیوں نہیں لاتے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ تم بھی اس زمین میں بس رہے ہو، کیا پھر تم اللہ کے سامنے جھکو گے نہیں؟ کیا تم کو نصیحت نہیں ملتی؟ پھر سوال کریں گے سات آسمان کا رب کون ہے؟ قل کہہ دیجیے من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، ان قریب سیقولون للہ، وہ کہیں گے قل افلا تتفکرون، وہ جواب میں کہیں گے سب اللہ کے لیے۔ ان کو بھی پتہ ہے، دراصل ان کو سمجھانا تھا سب اللہ کا، اور پھر جس کو تم معمول بناتے تو اس کا کیا ہے کہ تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں، اس کی حکم کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ پتہ ان کو بھی تھا کہ اللہ ہے، لیکن آخرت میں ان کا یقین نہیں تھا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے۔ قل کہہ دیجیے
من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کل کہہ دیجیے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہر چیز کی، وہی پناہ دیتا ہے اور وہ نہیں پناہ دی جاتی علیہ اس پر اگر ہو تم جانتے۔ سارا کچھ بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہر چیز کی مالکیت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہماری ملکیت ہوگی تو اس کے ہاتھ میں سب اختیار ہے، سب اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، وہ سارے جواب یہی دیں گے۔ کل کہہ دیجیے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کہہ دیے تو کہاں سے تم سحر کیے جاتے ہو، کہاں سے تم جادو میں ہو، تمہیں سب پتہ ہے۔ ان سے پتہ چلتا ہے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں اگر وہ پکڑے تو کوئی اور اس کو نہیں چھڑوا سکتا، اس سے نہیں بچا سکتا۔ میں اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ ہر چیز کا مکمل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، تم اپنے پیغمبروں کو ساحر کیوں کہتے ہو؟ تمہارے اپنے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ ساحر کیا مطلب ہے؟ کسی بھی چیز سے ایسے اٹریکٹ ہونا جو اس میں ڈبا دے، اپنے آپ میں سن ہو جائے۔ کیونکہ پھر تم کیوں نہیں مان کے دیتے؟ ماں اتخذ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے من والدین کوئی اولاد، و ماں کان، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی، من الہ کوئی الہ، اذن جب اللہ ذہب لے جاتا ہے، کلن ہر الہ کو الیہ واسطے اس کی مخالہ کو جس نے پیدا کیا، والا اعلیٰ اور البتہ چڑھائی کی بعضوں ان میں سے علی بعض اوپر بعض، سبحان اللہ عما یصفون، اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہیں۔ وہ لوگ غلط عقائد اکٹھے کر لیتے ہیں، عقلیں کہاں سے دھوکہ کھاتی ہیں ہماری، جب اللہ تعالیٰ کو ہم تمام اختیارات دینے کے باوجود دیوی دیوتا کو اللہ کی لات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، ہر صاحب اختیار اقتدار کی خواہش کا اس کا اقتدار دوسروں پر غالب آ جائے۔ الہ ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ ہر صاحب اختیار تو چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، لیکن الہ ہونے کی شرائط کیا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہو، وہ رزق پیدا کرتا ہے، اقتدار کی فطرت وہ تقسیم گوارا نہیں کرتی۔ اگر زیادہ الہ ہوں تو زمین میں فساد برپا ہو جائے، اگر اللہ کے علاوہ اور الہ ہوں تو اس کا علم سب سے اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اس کے علم میں تو یہ بات ہی نہیں کہ کوئی اور بھی صاحب اختیار ہے۔ اللہ ان باتوں سے بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اس پورے رکوع میں شرک کی تردید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے عذاب آ گیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، سارا غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کل کہہ دیجیے ربی اما ترینی، اور آپ سب کو کہہ دو کہ تم کہہ دو کہ صابرہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ربی اے میرے فلا تجلنی، تو کرنا مجھ کو ظالم قوم میں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ یہ دعا پیغمبر کے دل کی کیفیت ہے۔ جب ان نافرمانوں پر عذاب ہے، مجھے اہل ایمان کو اس سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہدایت کیا ہے کہ ظالموں پر عذاب کے وقت حفاظت کی دعا کرے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے، آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اس وقت اس آیت پر ہم پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ دنیا میں فساد دے کر ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفاظت میں رکھیں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ نُرِيَنَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، وَإِنَّ بے شک عَلَىٰ اوپر ان یہ کہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو مانم جو تم وعدے کرتے ہو یا تم وعدے کرے ہو، البتہ اس پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے عذاب لانے بھی ہم پوری طرح قادر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفانہ تدبیروں کا، رویوں کا جواب احسن طریقے سے دنیا میں ان کی ناروا الزامات کا دے سکتے ہیں اور والی باتوں کو جانتے ہیں، ان کی ظاہری زبان تراشی اور الزام تراشی کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کے برائی کو اچھے طریقے سے دور کرتے ہیں۔ ادفع باللتی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، وہ دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ برائیوں کو احسن طریقے سے۔ کل کہہ دیجیے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، بس یہ سارا کچھ ان سے شیطان کر رہا ہے، یہ شیطان سے محفوظ رہنے کے یہ دو آیات میں دعا ہے۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہاں سے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اور یہ ہر ٹائم کرنی چاہیے، صبح اور شام۔ جن شیطان سے انسان شیطان دین کے کام میں منفی جذبات پیدا ہوں گے، غیر ضروری چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے شیطان، اور پھر یہ دعا کرنی چاہیے، وسوسے نہ ڈالے، اکثر مقصد زندگی سے ہٹا کر منفی سوچوں میں لگاتا ہے، مثبت سوچ کو خراب کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب تک آزمائش تکلیف نہ آئے تو انسان پختہ نہیں بنتا۔ سب سے خطرناک وہ لوگ ہیں جو اصل مقصد سے ہٹ جائیں۔ ہمزات الشیاطین، کسی چیز کو دبا کر نچوڑنا، شدید حرکت کرنا، کسی چیز کو چھونا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، پیچھے لے کر کی طرف سے آواز دینا، سخت قسم کا دھکا دینا، ہلا مارنا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ساتھ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ تم آ گئی تمہارے پاس موت، کالا کہو گے ربی رجعون، اے میرے رب لوٹا دے مجھ کو۔
کافر عملی طور پر تو دور بھاگے گئے، اعتقادی کافر نہیں ہے، دنیا میں موت کے بھولے ہوئے ہیں اور بھولے رہنا چاہتے ہیں۔ موت کی حقیقت سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو آنکھ کھلے گی تو دنیاوی غم رفو چکر ہو جائے گا اور اس کو پتہ چلے گا اصل غم تو یہ ہے۔ موت کے معاملے میں یہ شخص کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، رب سے التجا کرتا ہے کہ یہ فرشتے واپس چلے جائیں، مجھے یہاں چھوڑ جائیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ شاید کہ ہم اچھے عمل کر سکیں۔ اس وقت ساری حقیقت جان لیں گے۔ شروع سے انکار کرنے والے کفر کا ارتکاب نہیں کرتے، اہل ایمان ہوتے ہیں، موت تک وقت اللہ کی ملاقات کے منتظر ہوتے ہیں کہ وقت ملتا ہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ کوئی مرنے کے بعد کسی بھی طرح چلا جائے تو اس کا مرنے کا مقام ہے، اس میں روح اور جسم لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ جسم اور روح کی جدائی کا نام۔ زندگی کیا ہے؟ روح اور زندگی کا ملاپ۔ کافر مومن کے فرشتے سے تمنا کرے گا، موت کے فرشتے سے تمنا کرے گا یہاں چھوڑ جائے ایک بار، شاید میں اچھے عمل کروں۔ یہ تمنا کون کرے گا؟ یہ تمنا ہر کافر کرے گا، 4 مرتبہ تمنا کرے گا، ایک مرتبہ مجھے واپس لوٹا دے۔ کب کرے گا 4 مرتبہ؟ کون سے ہے؟ موت کے وقت کرے گا، مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، تیسرا اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا جب دوزخ میں پھینکا، چوتھا جب دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ دنیا آخرت قیامت کے درمیان جدائی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرما اور وقت آنے سے پہلے ہم لوگ سمجھ جائیں۔ قیامت کے دن انسان خواہ کہیں بھی ہو، اس کو وہ نہیں بچ سکتا، اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیں گے۔ نیک بندے بد بندے کی روح سجین اور قید خانے میں ہوگی، نیک بندے کی روح علیین میں ہوگی۔ صرف مرنے کے بعد جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ عذاب قبر جسم اور روح دونوں کو ہے اور ہر برزخ میں ہوتا ہے، یہ انتظار گاہ ہے، عالم برزخ ہمیں ہوتا ہے، یہ انتظار گاہ ہے اور اس پہ بیٹھ کے اپنے باری کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک مفلحون۔ تو نہیں کوئی باری ہوں گے موازین، اس کے وزن ہو یا اس کے مال نامے، فاولئک وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ومن خفت، جس کے ہلکے ہوں گے موازین، اس کے پلڑے یا مال نامے، فاولئک الذین خسروا، وہ خسارہ پائیں گے ان اپنے نفسوں کا، وہ جہنم میں رہیں گے، وہ جہنم کے ساتھی ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے۔ اس دن وہ بہت مایوس ہوں گے، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش بھی شیطان کی طرف سے نا، کاش آج ہی بدل جائیں۔ تلفح جھلس جائیں گی وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے آگ کی وجہ سے اس میں وہ کرختیں گے۔ وہ حشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے روز قیامت کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، کوئی جگری دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن سب رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے ایمان کے رشتے، اس دن سارے ایمان کے ساتھی ہوں گے۔ جس کے مال نامے اچھے ہوں گے وہی کامیاب ہے، جس کے مال نامے ہلکے ہیں وہ خسارے میں ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں گی، خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ جس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے بڑھ گئیں وہ جہنم میں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گے، وہ اعراف کے میدان میں ہوں گے، وہ لٹک رہے ہوں گے، وہ رحمت کے مستحق ہوں گے اور ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے۔ وزن اعمال کی کیفیت ہے، انسان کی بہت نیت ارادے اعمال کو تولا جائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے صرف نامہ اعمال کو تولا جائے گا یا نیکیوں کو جسم کی صورت میں دے دی جائیں گی۔ نامہ اعمال کا وزن کس طرح کا ہوگا؟ نامہ اعمال ہماری اخلاق سے بھر جائے گا، ہمارے نیک اعمال اس دن ہمارے بہت کام آئیں گے۔ وہ آگ جیسی وہ پھر جو جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ ایسی آگ میں جھلسے جائیں گے کہ بد شکل ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے، یعنی کھوپڑیاں سری سے چہرے کا الگ ہوں گی۔ اہم حصہ یہی ہے کہ وہ جھلس جائیں گے۔ علم تک ان آیاتی تتلیٰ، کیا نہیں تھی میرے پاس تمہاری آیات تھے، تم اس کو جھٹلاتے۔ وہ آیات کون ہے؟ وہ کون عمل کرنے سے کیوں جھٹلاتے تھے؟ بدبختی کس چیز کی اس دن ہوگی؟ فقالوا ربنا غلبت، وہ اس دن کہیں گے ہائے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی، شقوتنا وکنا قوما ظالمین، ہم گمراہ ہو گئے، خواہشات کی جس کی وجہ سے آخرت کو بھولے ہوئے تھے۔ ظالین، جیتے ہوئے قدم کا مٹ جانا۔ دنیا میں ہم اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں، روز قیامت وہ بدبختی کی علامت ہوگی کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا درست استعمال نہیں کرتا، عیش کی زندگی گزارا۔ دنیا میں یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے لیکن آخرت میں ایسے کوئی عام نہیں آئے گا، چٹرانے والوں کے لیے سزا ہی سزا ہے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب نکال دے ہم کو اس سے، پھر اگر ہم لوٹائے جائیں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اس دن وہ فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک دفعہ ادھر سے نکال لے، ہم شاید اچھے عمل کریں لیکن اب مہلت نہیں ملے گی، مہلت ختم ہوگی۔ قال اخسأوا فیہا ولا تکلمون، کہیں گے فرمائیں گے دور ہو ہم میں سے اور نہ ہم تم سے کلام کرے گے۔ انہ بے شک وہ کانا تھا فریقن ایک گروہ من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے تھے اے ہمارے رب اغفر لنا، بخش دے ہم کو، رحم کر ہم پر، وانت خیر الراحمین، تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔
फ़अत्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्या हत्ता अंसूकुम ज़िक्री व कुंतुम मिनहुम तज़हकून। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इस चीज़ को जिसको तुम मजाक बनाते थे देखो वारिद हो गई। अल्लाह ताला का हक, अल्लाह ताला का पैगाम सच्चा था, अल्लाह ताला की बात सच्ची थी, सिर्फ वही हक पर है। हमें अल्लाह ताला की बात हर हाल में माननी चाहिए। इनको जज़ा के तौर पर जन्नत दी जाएगी। हर हाल में दीन पर जमे रहे। खुशकिस्मत वो हैं जो किसी की मलामत की परवाह ना करे, वो हक़ पर इस्तकामत इख्तियार कर जम कर अल्लाह की इताअत करे, मकसद अपनी मर्ज़ी ख्वाहिशात पर अमल करने के लिए ना करे, अल्लाह ताला को सरफ़रस्त रखे, अल्लाह ताला की बात हर हाल में माने। काला कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीना। कहेंगे फ़रिश्ते जो अमाल और उम्र लिखने पर ममूर हैं, बाज़ के ख्याल में इनसे ये मुराद ली जा रही है इस आयत में। कालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौमिन फ़स्अलिल आदिन। उन्होंने कहा हम ठहरे हैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। बस पूछेंगे कितने वालों में से हो तुम ना। फ़रिश्ते जो ज़िंदगी लिखते हैं या जो हिसाब किताब के माहिर हैं, फ़तआलल्लाहु हक़ से, अल्लाह से ऐसी बात का होना नामुमकिन है कि वो बेकार काम करने के, गलत काम करने वालों को पूछे ना। अल्लाह ताला हर हाल में पूछेगा। इसने ज़मीन और आसमान को खेल तमाशा नहीं बनाया। लोग कहते हैं जिस तरह तवीले बांध के दुनिया में बच जाते थे, क़यामत के दिन भी हम बच जाएंगे तवीले बांध के, झूठ सच बोल के। अल्लाह के हाँ उस दिन ये बातें नहीं चलेगी। जो दुनिया में ऐसी बातें करता है वो आखिर में बहुत कोशिश करेगा कि हम अल्लाह ताला को ऐसे ही मना लें, लेकिन उस दिन तो अमाल काम आएंगे। अफ़ासिब तुम, क्या तुम समझते हैं अन्ना में बेशक खलकना पैदा किया तुमको बासन बेकार और अन्ना को मिली ना तो जानो बेशक तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता था, आज देख लो वो हुक्म आ गया। फ़तअल्लाहुल मालिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। तो बहुत बुलंद है अल्लाह, मालिक है, हक़ है, नहीं कोई इलाहा इल्ला मगर वही रब है अर्श करीम का। अल्लाह ही अल्लाह वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर। जो कोई पुकारेगा अल्लाह के साथ कोई इलाह दूसरा, नहीं कोई दलील हो इसके पास, फ़इन्नमा तो इसके लिए हिसाब, उसका हिसाब उसके रब के पास है, वो अल्लाह से उससे ज़रूर उसका हिसाब लेगा शिरक का। इन्नहु बेशक वो ला युफ्लिहुल काफ़िरून, नहीं फलाह पाने वाले काफिर। जो काफिर हैं वो बस अपनी डटाई पे अड़े हुए हैं। इन आयत की फजीलत है कि अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि इनका गुज़र एक शख्स बीमार पर हुआ तो इन्होंने इसके कान में ये आयत नंबर 115 और 1 से लेकर 118 तक पढ़ी तो वो तंदुरुस्त हो गया। आपसे ने फरमाया तूने इस पर क्या पढ़ा? तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा ये आयत, तो फरमाया कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर वो आयत यकीन के साथ पढ़े तो पहाड़ पर, तो वो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। सुबहान अल्लाह। इंसान की 3 इक़साम हैं कि वो काफिर है, सीरे से ही काफिर, सीरे से इनकारी है, और दूसरी इक़साम के काफिर का इत्काब नहीं करते, अच्छे काम भी करते हैं, दुनिया में ऐसे ही रहते हैं कि जैसे वो अच्छे हैं लेकिन वो दुनियादारी रखते लेकिन दिल से नहीं मानते। और अगर कोई तीसरे सच्चे मोमिन ये वो आयत पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का कलाम मानते हैं, इनके लिए जन्नत के बागात हैं, और दूसरों के लिए वो जो ऐसे पक्के इत्कादी और काफिर हैं उनके लिए वो फलाह नहीं पाएंगे, वो काफिर हैं, उन पर मोहर लग चुकी है। तीसरे अहले ईमान नेक काम करते हैं, मौत के वक्त रहमत के फरिश्ते आते हैं तो फ़ौरन अल्लाह से मुलाकात चाहते हैं और कहते हैं मैं वापस लौटना चाहता हूँ, अल्लाह ताला से मिलना चाहता हूँ, अल्लाह की मुलाकात का मददगार हूँ। और काफिर नहीं चाहता अल्लाह से मिलना क्योंकि उसके अमाल नहीं हैं, वो उस वक्त एक तो पुकार करता है और रहने की करता है कि मैं अच्छे अमल करूँगा, अल्लाह मुझे मोहलत दे, लेकिन तब तो मोहलत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला हम इससे पहले अल्लाह ताला हमें दीन की समझ बूझ अता करे और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हदायत दे और हक़ को हक़ करके दिखाए और हमें खुशू खुशू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें इल्लीयीन में से बनाए, अल्लाह ताला हमें सिज्जीन में से ना बनाए। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन।